الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، ہم عفاریت اللصوص کا قصہ پڑھ رہے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے شکوۃ الدیک الصائح، بانگ دینے والے مرغے کی شکایت۔ شکوہ یہ لفظ آ چکا ہے، اس کے معنی شکایت کے ہیں۔ دیکن جمع دیوک، اس کے معنی مرغا۔ صائح، صاح یصیح صیحا وصیاحا اور صیحتاً، اس کے معنی آتے ہیں چیخنا، چلانا، آواز نکالنا، اور یہ صفت ہے دیگ کی، تو اس لیے مرغ بانگ دیتا ہے، تو صائح کا ترجمہ بانگ دینے والا مرغ۔ الدیک موصوف ہے، الصائح صفت ہے، موصوف صفت مل کر کے شکوہ کا مضاف الیہ ہے۔ شکوۃ الدیک الصائح، بانگ دینے والے مرغے کی شکایت۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں صاح الرجل من شدت الالم، آدمی سخت تکلیف سے چیخ اٹھا، چلا اٹھا۔ اسی طریقے سے صاح الدیک الصائح، بانگ دینے والے مرغے نے بانگ دی۔ وما زالوا سائرین فی طریقہم حتی وصلوا الی دسکرۃ ای مزرعۃ۔ وما زالوا سائرین، سار یسیرو سے اسم فاعل سائر ہے، اور پھر اس کی جمع سائرون اور حالت نصبی میں اور جری میں سائرین استعمال کرتے ہیں۔ وما زالوا سائرین، اور وہ برابر چلتے رہے، یعنی اپنے راستے میں۔ یہ سائرین کی تشریح کی ہے فی طریقہم۔ وما زالوا سائرین فی طریقہم، اور وہ برابر اپنے راستے میں چلتے رہے۔ حتی وصلوا الی دسکرۃ، دسکرۃن کی جمع دساکر۔ دسکرہ کا لفظ کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دسکرہ کے معنی بڑی بستی، بڑا گاؤں۔ دسکرہ کے معنی ہموار زمین۔ اسی طریقے سے شاہی محل نما عمارت، جس کے ارد گرد شراب و کباب، کھیل کود وغیرہ اور عجمیوں کے مکانات وغیرہ ہوں، اس کے لیے بھی دسکرہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دسکرہ کا لفظ کھیت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جانوروں کے چرنے کی جگہ۔ اس لیے یہاں پر تشریح کی ہے کہ دسکرہ کے جو معنی ہم نے لیے ہیں وہ مزرعہ کے لیے ہیں۔ تو مزرعہ کے معنی جانور کے چرنے کی جگہ کھیت۔ وما زالوا سائرین فی طریقہم، اور وہ برابر اپنے راستے میں چلتے رہے۔ حتی وصلوا الی دسکرۃ، یہاں تک کہ وہ کھیت کے پاس، ایک کھیت کے پاس پہنچ گئے۔ فرأوا فیہا صدیقہم الدیک الصائح، تو انہوں نے وہاں پر اپنے دوست بانگ دینے والے مرغے کو دیکھا۔ فیہا میں ہا کی ضمیر دسکرہ کی طرف جائے گی۔ رأوا، ان لوگوں نے دیکھا، یعنی پیچھے گدھا، کتا اور بلی کا تذکرہ آیا تھا۔ فرأوا فیہا، تو انہوں نے اس میں اپنے دوست بانگ دینے والے مرغے کو دیکھا۔ وعلی وجہہ امارات الکآبۃ والحزن، امارۃ جمع امارات، اس کے معنی علامت، نشانی۔ وعلی وجہہ، اور اس کے چہرے پر، یعنی اس مرغے کے چہرے پر، امارات الکآبۃ والحزن، غم اور افسردگی کے اثرات تھے۔ کئیب یکأب کآبۃ، اس کے معنی آتے ہیں غمزدہ ہو جانا، افسردہ ہو جانا۔ اسی طریقے سے حزن بھی غم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وعلی وجہہ امارات الکآبۃ والحزن، اور اس کے چہرے پر غم اور افسردگی کے اثرات تھے۔ اب یہاں پر آپ نے ایک چیز پر غور کیا ہوگا کہ وما زالوا سائرین،
حتی وصلوا فرعوا، یہ سب جمع مذکر استعمال کیا گیا ہے، یعنی جس طرح سے ہم انسانوں کے لیے جو صیغہ استعمال کرتے ہیں وہی صیغہ ان جانوروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے واقعات میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جب ہم واقعہ بیان کرتے ہیں تو جانوروں کو بھی انسان کے درجے میں رکھ کر کے واقعہ بیان کرتے ہیں، اور اس چیز کا لحاظ عربی زبان میں بھی کیا جاتا ہے اور انگریزی زبان میں بھی اس کا لحاظ ہوتا ہے۔ فَسَأَلَهُ الْحِمَارُ عَنْ سَبَبِ تَأَلُّمِهِ، تو گدھے نے اس سے اس کے دکھی ہونے کی وجہ پوچھی، اس کے تکلیف کی وجہ پوچھی، یعنی گدھے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیوں تکلیف ہے، کیا ہے، غمزدہ کیوں ہو۔ فقال له الدیک، تو مرغے نے اس سے کہا ماذا اصنع یا صدیقی العزیز لقد كنت في هذا الصباح مبتهجا اشد الابتهاج، اے میرے پیارے دوست، ماذا اصنع، میں کیا کروں، لقد كنت في هذا الصباح مبتهجا اشد الابتهاج، میں اس صبح کو بہت زیادہ خوش تھا، میں اس صبح کو بہت زیادہ خوش تھا۔ وَكُنْتُ أَشْعُرُ بِنَشَاطٍ وَفَرَحٍ، نشاط چستی، فرح خوشی، اور شعر یشعر شعوراً احس کے معنی یعنی محسوس کرنا، اور میں چستی اور خوشی محسوس کر رہا تھا، میں اس صبح کو بہت زیادہ خوش تھا اور چستی اور خوشی محسوس کر رہا تھا۔ شعر کے معنی محسوس کرنا، آپ کہہ سکتے ہیں شعرت بألم فی بطنی، میں نے اپنے پیٹ میں تکلیف محسوس کی، یا اسی طریقے سے شعر الرجل بألم فی بطنہ، آدمی نے اپنے پیٹ میں تکلیف محسوس کی۔ اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں دخل السارق البیت، چور گھر میں داخل ہوا، ولم یشعر بہ احد، اور کسی کو اس کا پتہ نہیں چل پایا، کسی نے احساس تک نہیں کیا، کسی نے محسوس بھی نہیں کیا، چور گھر میں گھس گیا۔ دخل السارق البیت ولم یشعر بہ احد، چور گھر میں داخل ہوا اور کسی کو معلوم نہیں ہو پایا۔ تو مرغے نے کہا کہ میں کیا کروں اے میرے پیارے دوست، میں اس صبح کو بہت زیادہ خوش و خرم تھا اور میں چستی اور خوشی محسوس کر رہا تھا۔ وَلَكِنَّنِي سَمِعْتُ سَيِّدَتِي أَيْ رَبَّةَ الْبَيْتِ تَقُولُ لِبِنْتِهَا، لیکن میں نے اپنی مالکہ کو سنا کہ وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، سیدتن کی تشریح ربۃ البیت کی، گھر کی مالکہ، یعنی جو مسئلہ گدھا، کتا اور بلی کے ساتھ جو مسئلہ تھا وہی مسئلہ مرغے کے ساتھ بھی تھا۔ تو مرغے نے کہا کہ میں نے اپنی مالکہ کو سنا کہ وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی سنذبح ھذا الدیک غدا، ذبح یذبح ذبحا کے معنی ذبح کر دینا، ہم اس مرغے کو کل ذبح کر دیں گے، لنہیئ بہ غداء فاخرا لعمک الذی سیحضر من السفر، تاکہ اس کے ذریعے سے شاندار کھانا، شاندار دوپہر کا کھانا یا شاندار ناشتہ تیار کریں آپ کے چچا کے لیے جو سفر سے آنے والے ہیں یا جو سفر سے آ رہے ہیں۔ حیّا یحیّ تہیئن، تہیئتاً اس کے معنی تیار کرنا، غداؤن یہ ناشتے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور دوپہر کے کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں فلما جاوزا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا استعمال کیا گیا ہے کہ ناشتہ ہمارے پاس لے کر آؤ۔ تو سنذبح ھذا الدیک، ہم اس مرغے کو کل ذبح کر دیں گے تاکہ اس کے ذریعے سے شاندار دوپہر کا کھانا تیار کریں آپ کے چچا کے لیے جو سفر سے آ رہے ہیں۔ جب یہ بات مرغے نے سنی تو مرغا کہتا ہے فضاقت بی الدنیا، تو دنیا مجھ پر تنگ ہو گئی، دنیا مجھ پر تنگ ہو گئی۔ ذاق یذیقو کے معنی آتے ہیں تنگ ہو جانا، تو دنیا مجھ پر تنگ ہو گئی۔ ولم ادری ماذا اصنع، اور مجھے معلوم نہیں ہوا کہ میں کیا کروں۔ وإلی أي مکان اقصد، اور کہاں جاؤں، کس جگہ کا قصد کروں۔ فقال له الحمار، تو گدھے نے اس سے کہا اہرب معنا إلی الغابة،
ہمارے ساتھ جنگل بھاگ چلو، ہرب کے معنی بھاگنا، اہرب معنا الی الغابتی، ہمارے ساتھ جنگل بھاگ چلو، حیث تطربنا بصوتک الجمیل، جہاں تم ہمیں اپنی خوبصورت آواز سے خوش کرنا، مست کر دینا۔ اطرب یطرب کے معنی آتے ہیں خوشی سے مگن کرنا، مست بنانا۔ تو حیث تطربنا، جہاں تم ہمیں مگن کر دینا اپنی خوبصورت آواز سے۔ ونعیش آمنین من شر الناس، اور ہم لوگوں کے شر سے محفوظ ہو کر کے زندگی گزاریں گے۔ تو جب یہ بات مرغے نے سنی تو مرغے کو خوشی ہوئی، تو مرغہ اس سے خوش ہوا۔ ففرح الدیک بذلک، تو مرغہ اس سے خوش ہوا۔ وسار معهم فی طریقهم الی الغابہ، اور ان کے ساتھ ان کے راستے میں جنگل کی طرف چل پڑا، اور مرغے نے ان کے ساتھ جنگل کی راہ لی۔